اکثر لوگوں کا رہتا ہے کہ میرے ساتھ چاہے جو جتنا بھی برا کر لے میں نہیں کروں گا اس کے ساتھ برا. تو اس معصومیت کو تو میں جرم سمجھتا ہوں. ایک بندہ آپ سے آ کے پوچھے کہ ترس نہیں آتا لوگوں کو؟ ترس وہ کھاتا ہے جو گھاس کھاتا ہے. کہ ترس نہیں آتا کیا لوگوں کو؟ نہیں، ترس نہیں آتا. حقیقت جاننے کے بعد مر نہیں جاتی انسان کا دل، مر نہیں جاتا کہ میں اس زندگی کیوں جیوں؟ جائے کسی اور پلانٹ پہ چلا جائے. ہم نے تو عام طور پہ دیکھا ہے نہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نتھنگ از آل رائٹ، ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. ہاں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سب خراب ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تھپڑ پہ کوئی ہاتھ گال پہ تھپڑ رکھے تو دوسرا اگر یہ کرسچینٹی ہو کہ کرسچن موناسٹسزم میں تو یہ برداشت ہے. اسلام اس چیز کا نام نہیں. اسلام تو غیرت مندی کا دین ہے. اسلام تو کھڑا کرے گا اس کو پیروں میں. ہر سفر میں بمس ہوتے ہیں. بمس نہیں دیکھنے تو نے منزل نو ویک اگے کی طرف چل، آگے جا. نبھانا ہوتا ہے نا کسی بھی مسئلے کو تو پھر برائیاں نہیں دیکھتے، اور جب چھوڑنا ہوتا ہے نا تو پھر اچھائیاں نہیں دیکھتے. جو سی ای او ہوگا نا وہ سی ای او سے بات کرے، ایک پرائم منسٹر ہوگا پی ایم سے بات کرے گا. وہ چیف منسٹر سے تھوڑی اپنے ایشوز ڈسکس کرے گا. ہائرارکی آف آرڈر میں آپ کو ہمیشہ اپنے سے بڑوں سے بات کرنی پڑتی ہے. بھائی آپ بتائیں آپ کے کیا چیلنج ہے. میری نظر کے اندر کوآپریٹ کے اندر بھی بہت مسئلے مسائل ہیں. ایک انسان کو صرف یہ لگتا ہے کہ صرف اسکل سیٹ اور سچائی کے ساتھ میں اوپر آ سکتا ہوں، ایسا نہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ بھائی حضرت عمر کے لباس میں 14 پیون تھے، تو میں نے اس کو بولا بھائی وہ 14 پیون تھے لیکن وہ جیروسلم فتح کرنے جا رہے تھے. 14 پیون تھے اور یہیں بیٹھے ہو، یہ مسئلہ ہے. از ایوری ڈسٹرکشن ریورسبل؟ کیا ہر ڈسٹرکشن ریورس ہو سکتا ہے؟ یس، ایوری ڈسٹرکشن از ریورسبل پرووائڈیڈ آپ اس کی پرائس کتنی پے کرنے کے لیے تیار. اور حالات پھر سے ویسے ہو جائیں گے جس طرح تھے. ایک انسیڈنٹ کبھی بھی آپ کو گیم سے باہر نہیں کر سکتا. ہر چیز ریورسبل ہے. شیخ ماشاءاللہ سے آپ ایک عرصے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. پہلے خالی جب ہم آپ کے پاس آئے تھے اٹ واز میجرلی یوتھ جو اپنے ایشوز لے کے آتی تھی، کیونکہ سنوائی نہیں تھی، لوگ جج کرتے تھے، اور آپ نے وہ ایونیو دیا جوانوں کو کہ وہ اپنے پرسنل ایشوز وغیرہ ڈسکس کرتے تھے آپ سے، اور آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے اور سن لیا کرتے تھے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا مدرار کے ساتھ، اور ماشاءاللہ سے آج لوگ ٹائم لیتے ہیں اور کافی عرصے بعد ان کو ٹائم ملتا ہے، بیکاز ایک لمبی چین ہے اور زیادہ لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے آپ سے کاؤنسلنگز وغیرہ کراتے ہیں. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا اس لحاظ سے بات کریں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ، کس طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں کے مسائل، ان کو حل دیتے ہیں. زندگیاں، ہزاروں زندگیاں بدلتے ہوئے ہم نے خود دیکھی ہیں، اور آبویسلی آپ نے ان سے زیادہ دیکھی ہوں گی. تو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈسکس کیوں کروں کسی سے. پہلی شروعات تو یہ ہے، بڑا اسٹیریوٹائپ ہے، لوگ بات ہی نہیں کرنا کہ میں بات ہی کیوں کروں. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں آپ تو آپ سائیکو ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیبو تھا. لیکن آج الحمدللہ مینٹل ہیلتھ ایک جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور اس کو کافی فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ جس طرح جسمانی آپ کی جو فزیولوجیکل ہیلتھ ہے، جس طرح وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اسی طرح سگنیفیکنس جو ہے رکھتی ہے مینٹل ہیلتھ بھی. تو اب لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں آج تک، اور وہ اتنا ایموشنل ٹراما اتنا پیک پہ ہوتا ہے کہ رونا دھونا، جذبات، اس میں ججمنٹ پاس کرنا، پوری زندگی برباد ہے. لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہو گیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، اور اس کے بعد تو میں اٹھ ہی نہیں سکتا. ایسا شخص اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا ریاکشن یا آپ کی جو میتھڈالوجی ہوتی ہے اس کو ٹیکل کرنے کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک یہ وجہ نہیں ہوتی آگے آنے کی. انہوں نے فرسٹ آف آل بہت سالوں سے رکھا ہوا ہوتا ہے اندر، اور لوگ جو ہے نا اکثر آ کے جو ہے نا وہ گھبراہٹ میں پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اوپن اپ نہیں کیا کسی کو. صحیح. یورپ کے کتنے کیسز ہیں میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شیخ صاحب ہم نے آج تک کبھی جو ہے نا کسی سے بات نہیں کی، تو آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ مائی اسٹوری اور ہاؤ ٹو پارک اٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ والا ایک علیحدہ اس پہ سوال ہونا چاہیے کہ بھئی میں انہیں کیسے گائیڈ کرتا ہوں صحیح اسٹوری اوپن اپ کرنے کے لیے.
تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو نو کہ میں کھلواتا کیسے ہوں ان کو, یا میری اپنی پرسنل سوچ کیا ہوتی ہے جب وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے؟ ایک انسان درد کے اندر آیا ہے, تکلیف میں آپ کے پاس آیا ہے, اور اس دیکھیں لوگ نا اپنے مائنڈ میں نا بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں. پیپل آر ویری اسکیٹرڈ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. میں نے میرے خیال سے دبئی میں یا سعودیہ کی کسی کی ایک کیس تھا, اس نے جس طریقے سے اپنا پٹ اپ کیا تھا نا, تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک ٹرینر تھا بہت بڑا. صحیح, وہ ٹرینر تھا, اس لیے اس نے جب اپنا کیس پٹ اپ کیا نا تو وہ بڑا آرگنائز طریقے سے پٹ اپ کیا کہ مسئلہ یہاں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن لوگ جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنی زندگی, یہ مجھے زیادہ, اب میں یہ کہہ سکتا ہوں اتنے سالوں کے تجربے کے بعد, کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کلیکٹ کرنا, آرگنائز کرنا, پلیس کرنا, فریم ورکس میں ڈالنا, اور اس کے اندر اس کی پلیسمنٹس کو لے کے اپنی زندگی کو کام ہی نہیں کیا ہوتا. بس چل رہا ہے سو چل رہا ہے. یہ ہے چل سو چل کی کہانی پہ بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو نارملی جب ان کو گراؤنڈ ان کی خراب ہوتی ہے یا ان کو کوئی ایک جگہ سے جھٹکا لگتا ہے, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی پوری عمارت ہی سائیکالوجی اور نفسیات کی گر گئی. اگرچہ بہت کچھ ہوتا ہے ان میں, اسٹرینتھ بہت ہوتی ہے, لیکن بیکاز دے ڈونٹ, تو وہ اتنی گنجل بن جاتا ہے چیزوں کا, اٹس سو جمبلڈ اپ کہ وہ کھول نہیں پا رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن. پھر وہ اپنی ٹرائی کرتا ہے اور گینڈے کی طرح دیوار پہ سر مار مار کے سالوں سال لگاتا ہے. اینڈ موسٹلی کیسز میرے پاس تب آتے ہیں جب وہ اپنی پوری کر چکا ہوتا ہے, ضائع کر چکا ہوتا ہے, اپنی ٹرائی کر چکا ہوتا ہے, بے استادی اور بے سند زندگی گزار چکا ہوتا ہے, پھر آتا ہے وہ نارملی ہمارے پاس. اور اس کو سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے وہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں سے شروعات کروں. سو فرسٹ آف آل ہم تو اس کو پہلے یہ گائیڈ کرتے ہیں. یہ تو بندہ سولوشن کی طرف آ رہا ہے نا. اس سے پہلے بھی تو ایک سٹیج ہے جہاں پر وہ دنیا کو یہ چلا کر بول رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ غلط ہوا ہے, I was not wrong, نہیں, وہ جو ہے پھر اس کے لیے پھر ہمارا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, we listen to them. First approach is that you should honor the pain and the voice of the people rather than before healing them or giving them a diagnosis about them. آپ اگلے کو درد کو جو ہے نا, غلط بھی ہو, ایکنالج کریں, سنیں. وہ بے وقوفیاں لے کے آیا ہے, وہ کمزوریاں لے کے آیا ہے, وہ جہالت لے کے آیا ہے, یا وہ جو بھی لے کے آیا ہے, یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. آپ کو سننا پڑتا ہے. بیکاز مے بی یو آر دا فرسٹ پرسن جس نے ایکنالج کیا ہو اور جس نے ریکگنائز کیا ہو کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہوئی ہے. بیکاز لوگ تو یہ آپ کو پتہ ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کے ساتھ وینٹ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اتنا بھروسہ کرتے ہیں مجھ پہ کہ وہ کہتے ہیں آپ کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی, کسی کو نہیں سمجھتے. اینڈ دا ہیلنگ اسٹارٹس دیر. مطلب بہت سے لوگ وینٹ آؤٹ کر کے ریلیکس ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے علاوہ بھروسہ نہیں کرتا کسی اور کے آگے بات کھولنا. تیسرے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا, ہمیں لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ میرے ایک یونیک لیول کی ان ڈیپتھ پین کو سمجھ سکیں گے. بھروسہ وہ اس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ, یہ جو آپ کا جو سوال ہے وہ ایک ایشو سے, میں تو سارے بتا رہا ہوں کہ یو وڈ ریسپیکٹ کہ آئی ہیو گون تھرو اے لاٹ. اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح آتے ہیں کہ آپ ہمیں آرگنائز کر دیں, ترتیب میں لے آئیں, ہمیں مسئلے کا حل نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹک اپ ہو کے بالکل تھک ہار کے آتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑی کوانٹٹی ہے یہ لوگوں کی, بہت بڑی پاپولیشن ہے. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں پتہ کیا کریں. بہت سے لوگ کنفیوژنس لے کے آتے ہیں, 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ آربیٹریشن کروانے کے لیے آتے ہیں, 2 کا جھگڑا ہے, 3 کا جھگڑا ہے, آپ بیٹھ کے سالو کریں. سو ادھر تو ایک بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے جس کے اوپر میں نے کام کیا ہے ساری کافی زندگی. اگر میں اس کو آج کے لیے سیشن کے لیے سمپلیفائی کروں اور یہاں سے اسٹارٹ لوں, اف آئی کم ٹو یو اینڈ میں, آپ اس کی مارکیٹ کس کو, آپ آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا آپ ٹرینرز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو ابھی پوری آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں, جو بھی ہے, خاص نہیں کر رہا, خاص کسی کاؤنسلرز کو نہیں. If I come to you with within specific subject, اور میں یہ اپنے مائنڈ کے اندر سمجھ رہا ہوں کہ شیخ صاحب جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہوگا, اس کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں, فرسٹ آف آل ہم ایسی 2-3 الفاظ بولتے ہیں اس کو جو ایک نرو ہٹنگ الفاظ ہوتے ہیں, جو وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کوئی بول سکتا ہے زندگی میں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی میں کسی کے پاس جانا چاہتا ہوں,
آپ لوگوں کے تو ساروں کے مسئلے نا, میں تو گیان بانٹ رہا ہوں نا دنیا میں بہت زیادہ. اگر میں کسی کے پاس جاؤں تو مجھے کیا چیز پل کرے گی اس کی طرف, وہ ورڈ جو کبھی کسی کے منہ سے نکلا ہی نہیں ہے. وہ ورڈ اگر مجھے آئے گا نا تو آئی تھنک میں بہت انٹرسٹڈ ہوں گا اس کی بات سننے میں, کیونکہ مجھے جو ورڈ سننا ہے نا وہ مجھے میرے حلقے سے تو کوئی نہیں دے رہا نا. اس سملرلی اس کو جو ورڈ چاہیے ہوگا نا, جب میں اس کو وہ بات کہوں گا نا, جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک کیس آیا اور اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی سیلف اسٹیم جو تھی نا ایک مرد نے کچل دی تھی ایک عورت کی. اب وہ جو بھی کیس لے کے آئی تھی نا خاوند کی برائی کا وغیرہ اس کا, لیکن جو when I pushed on that word نا کہ انسان کی ایک عزت ہوتی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں جب اسے کچلا جائے تو کیا ہوتا ہے. دیٹ واز دا بریک تھرو اوور دیر, جہاں اس نے ایک ٹرسٹ بلڈ کیا کہ میں ان سے بات فردر کر سکتی ہوں. اسی طریقے سے ایک کیس آیا اور اس نے بنی بنائی پوری گیم کو اپنی ہی غلطی سے خراب کیا ہوا تھا. تو جب میں نے اس کو یہ بات بتایا نا کہ یو ڈڈ دس, یہ جو بھی خراب ہوا ہے اس میں اتنی اوقات نہیں تھی, تو وہ اصل میں اپنے اپوزیشنز کی نا گلوریفیکیشن نہیں سننا چاہتا تھا اپنے مخالفین کی. وہ کہتا تھا اگر میری تعریف نہیں کرنی ہے تو یہ کہہ دیں کہ میری ہی غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے, ان میں اتنی اوقات نہیں تھی. اس کو when I gave it to him وہ وہیں پہ میلٹ ہو گیا. وہ میرے ساتھ بڑے سیشنز کر رہا ہے اس ٹائم پر, اور آسٹریلیا کے لوگ ہیں وہ بھی. اسی طریقے سے جو ہے آپ اللہ بھلا کرے آپ کا, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آپ اس کی پہلے 5-7 منٹ کی بات کے اندر کہ اس کا مطلب ایک آپ کی لک ہوتی ہے, قسمت ہوتی ہے, اور ایک آپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیل آ جاتی ہے یہاں یہ ورڈ بولنا چاہیے, یہاں یہ بات کرنی چاہیے, اور وہ لگتا ہے اس کو اور وہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. جیسے ابھی جو ہے نا ایک عورت آئی, اس کا کیس آیا میرے پاس, اور وہ میرے خیال سے ٹورانٹو کا کیس تھا, ابھی ہفتہ پہلے ہی کیس ہے. میں نام تو کسی کے نہیں لیتا لیکن لوگوں کو صرف سکھانے والی اور بتانے والی اور شیئر کرنے والی بات ہے. تو اس نے جو نا مجھے جب بات شروع کی نا تو اس نے یہ بولا کہ وہ اس نے ایبسولوٹ کسی اور کو غلط کہا ہوا تھا. صحیح ہے. تو جب ایک انسان آپ کو بالکل ایبسولوٹ اگلے کو غلط کرنے آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نا بہت جسٹیفائی کیا ہوا ہے. تو اس کا جب میں نے نرو ہٹ تھوڑا سا اس کے اوپر مارا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی سامنے والا کلی شر کیسے ہے, مطلب ایبسولوٹ ایول کیسے ہے. سب سے مشکل کیس تو میرے لیے وہ ہوگا نا جو سارے پراپر بات کرنے کے لیے آیا ہوگا, پراپر سولوشن چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے جب جیسے ایک انسان ہے, اس کی بہت سی خواتین آتی ہیں جو لیٹ ایجز کے اندر ان کی شادی نہیں ہوئی, تو وہ کس سے شادی کرنی اگر اس کا مشورہ لے کے آتے ہیں تو میں اس چیز پہ جیسے اس بات پہ کرتا ہوں نا کہ ایج فیکٹر بہت گرو کر چکا ہوا ہے آپ کا. تو آپشنس ٹو سلیکشن جو ہیں وہ آلریڈی آپ کے بہت کم ہو چکے ہیں ایج کی بریکٹ کے بڑے ہونے کی وجہ سے. تو وہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ ایک لگتا ہے کہ ہی نوز کہ واٹ آئی ایم تھنکنگ رائٹ ناؤ. دا لونلینس فیکٹر, ایک زیادہ عمر کی خاتون جو ہے اس کی لونلینس کا فیکٹر بہت ہوگا. ٹھیک ہے. کہ لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہوں گے اور اس کو کوئی کھاتے میں نہیں لے رہا ہوگا. دیٹس دا پوائنٹ ویئر دے. اگر فار ایگزامپل کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے بالکل ویزیبل ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ایرر ہے یہاں پہ, لیکن یہ وکٹم بھی ہے ایک لحاظ سے, بیکاز سچویشن خراب ہوئی, رشتہ خراب ہوا. ہمارے پاس کوئی نارمل آدمی تھوڑی آئے گا, ہمارے پاس تو وہی آئے گا نا جس نے یا تو اپنی بربادی کی ہوگی یا کسی نے اس کی بربادی کی. لیکن اگر ایک انسان نے بربادی کی ہے اور خود اس کا وہ وکٹم ہے اور آپ اس کی غلطی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, بات غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی نہیں ہوتی, بات اس کی اس جگہ کے اوپر ایک ریئلائزیشن کے فیکٹر کی بات ہے کہ جس میں وہ ذلیل نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی وکٹم بلیمنگ نہ ہو. ہم اس کو ذلیل نہیں کرتے, ہم اس کو یہ کہیں پہ یہ ٹچ کر ہوتے ہیں کہ جب یہ تیرے ہاتھ سے ہوا ہوا ہے تو تیرے ہاتھ سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. سو ہی فائنڈس ہوپ اوور دیر. نارملی لوگ میرے پاس ہوپ لیس ہو کے آتے ہیں اور ایک ہوپ لے کے آتے ہیں کہ شاید ہم کو حل بتا دیں گے, اور بہت سے لوگ جب اللہ سے نا امید ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر تو بہت ڈسٹرب کیس ہوتا ہے وہ.
تو اس کو اللہ میں امید ڈالنا اور اس دنیا کی سائنس اور میتھس میں کہ تو ہاتھ ڈالے گا اور اسٹریٹجیکلی اس سے نکل سکتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. از ایوری ڈسٹرکشن ریورسبل؟ کیا ہر ڈسٹرکشن ریورس ہو سکتا ہے؟ یس، ایوری ڈسٹرکشن از ریورسبل پرووائڈیڈ آپ اس کی پرائس کتنی پے کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے ایسے بربادی زیادہ ہوگی اس کا قیمت اور پرائس بہت زیادہ ہو جائے گا. اور حالات پھر سے ویسے ہو جائیں گے جس طرح تھے. زندگی میں ہر چیز اپنی پوزیشنز کھوتی ہیں اور پھر پوزیشنز بنتی ہیں، یہ ایوولوشن ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے. ایک انسیڈنٹ کبھی بھی آپ کو گیم سے باہر نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسا میگا غلطی آپ نے میگا بلنڈر آپ نے کیا جس سے آپ بالکل ہی بھنڈ مار کے باہر ہو چکے ہیں، وہ بھی ریورسیبل ہو سکتی ہے. ہر چیز ریورسیبل ہے پرووائڈیڈ آپ کتنی پرائز دینے کے لیے تیار ہیں. ہر بھنڈ کی پرائز بہت زیادہ ہے، ڈپینڈنگ آن کتنا بڑھے گا. اب آپ پوچھتے جائیں تو میں بتاتا جاتا ہوں. یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ، ایک تو بندہ آ کے اپنے گلڈ کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ مجھے بھی پتا ہے شیخ صاحب میں نے کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ آپ سے ہوپ لینے آیا ہے کہ کیا یہ واپس ٹھیک ہو سکتا ہے. ابھی ایک کیس ہے اس کے آیا، میں نے اس کو ایک آپشن دیا، میں نے کہا یا پیسہ جائے گا. ایک جھگڑے کے اندر آیا اور غلطی اس کی تھی، مانی اس نے، تو میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. اس پہ کیسز ڈال دیے لوگوں نے. میں نے کلیئریفائی کر کے، تو بہت سے لوگ نا کلیئرٹی لینے آتے ہیں کہ یار آپشنس کلیئر کر دیں آپ ہمارے. پھر اس کے بعد اچھا دوسری بات ہے، میں کبھی خود نہیں، جب سب سے بڑا مسئلہ تھا جب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ چوز کریں آپ کے لیے. میں نے کہا میں یہ کام میں نہیں کروں. اللہ نے نہیں کیا ہمارے لیے یہ کام. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفور. ہم نے آپ کو راستے دکھا دیے، پک اینڈ چوز آپ کا اپنا. آپ نے کاسٹ کی بات کی کہ آپ کاسٹ کتنی پے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ انسان بولتا ہے نہیں یہ بھی نہیں لوز کرنا چاہتا اسٹیشن. آیا نا اس نے کہا نا مجھے، میں نے بولا جو جہاں تک تم نے کہانی پہنچا دی ہے نا، تو اب یا ٹیبل پہ اسٹیک کن چیزوں کا، عزت ہے، پیسہ ہے، بیوی ہے اور بچے ہیں. ٹھیک ہے، بیوی آئے گی تو عزت جائے گی، بچے آئیں گے تو پیسہ جائے گا، پیسے آئیں گے تو بیوی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر پیسے آئیں گے تو پیسے جائیں گے تو بچے آئیں گے، عزت جائے گی تو بیوی آئے گی. میں کہا چاروں اب نہیں آ سکتے، ایک ساتھ نہیں آ سکتے. کہ آپ کی چاروں وننگ ہو، پیسہ بھی بچ جائے آپ کا، عزت بھی بچ جائے آپ کی، بچے بھی آپ کے پاس آ جائیں، کسٹڈی آپ کے پاس آ جائے، اور بیوی بھی ناراضگی ختم کر کے آپ کے پاس آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ان چاروں کی قیمت بہت بڑی ہے. پھر ان کی بھی میں نے بتایا آپشن ہے. چاروں کی قیمت بہت بڑی ہے اور پروسیس لمبا ہے تھوڑا. وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے انہی چاروں کے اندر کر کے دیں. میں نے کہا جس اپروچ سے آپ پھر وہ چل رہے ہیں، میں نے بولا یہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ 1:3 کے ریشیو پہ آپ کا فارمولا بنے گا. یہاں پر آپ ایسا کریں، اپنی عزت گوا دیں، پیسہ بھی بچے مل جائیں گے آپ کو. گیو اینڈ ٹیک ہوگا آپ کا. مطلب آپ کا کام آتا ہے نا، آپ پہلے ہی سنبھال لیتے تو یہ سچویشن کریٹ نہیں ہوتی. اب جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے نا، اس میں آپ کی کمزوری اس حد تک آ چکی ہوئی ہے کہ یہ چاروں کی ون ون نہیں ہو سکتی. یہی تو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے اگلے کو کہ یہ نہیں ہوگا اس طریقے سے. یو ہیو ٹو چوز این آپشن. یا بیوی چھوڑ دیں، پیسہ، عزت، بچے لے جائیں، یا بچے لے لیں اور یہ 3 چھوڑ دیں. تو جیسے جیسے وہ آپ کہیں گے نا مجھے آل ان آل 4 چاہیے، تو اس کی پرائز پھر بہت بڑی ہوگی. پھر میں نے ان کو کہا آپ کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا اور 4 سال کی خاموشی اپنانی پڑے گی. پھر یہ قدموں میں ان میں وہ اسٹرینتھ نہیں تھی، میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر ایک اور آپشن ہے. ان ساروں کے معاملے کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک اور پارٹی کے ساتھ بدماشی کرنی پڑے گی. جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو اس کی گچی پھر اس سے پیچھے والے کی پکڑنی پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں میں شرافت نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ چاروں چیزیں میننگ ہیں. پھر میں مسکرایا پھر وہاں پہ بہت زیادہ. آپ یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو پروسیس ہے یا آپشن سلیکشن ہے، اس کے اندر آپ سپر نیچرل کو، اللہ کے ایلیمنٹ کو کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہاں پر اللہ کے ایلیمنٹ کو اپنی بدبختیاں، اپنی بے وقوفیاں، اور جو ہے نا اپنی کیا کہتے ہیں یہ اپنی پروکیسٹینیشن، اپنی نان ایوولوشنری بیہیویئر، اپنے آپ کو چینج نہیں کرنے کے اوپر دلیل لاتے ہیں کہ اللہ ٹھیک کر دے گا. میں ان کا یہ ایلیمنٹ بہت سیدھا کرتا ہوں کہ کوئی اس طرح ہیلپ نہیں آئے گی. قسمت میں نہیں تھا شیخ صاحب. نہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پر کہ لوگ نا جیسے
ایک عورت نے کہا میں سب کچھ کوشش کر رہی ہوں, اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہوں, سب کچھ ٹھیک. میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہا ہوں. آپ نے ایک اور بندے سے شادی کی ہے جو پہلے ہی بیوی والا ہے, پھر اس کو اولاد بھی ہے, 3 بیٹے ہیں اس کو اس سے, اور آپ جو ہیں وہ سیکنڈ وائف بھی ہیں, mid 30s میں بھی ہیں, اور اوپر سے آپ جو ہیں آپ کو اولاد بھی نہیں ہے. اب آپ کو اپنی گراؤنڈ سمجھنی چاہیے تھی پہلے. اب آپ یہاں میریکل کیا چاہتے ہیں؟ وہ میریکل چاہتی تھی نا, میں اس کے لیے پوری ٹیبل ٹرن کرنا چاہتی وہ ٹیبل ٹرن کرنے کے لیے جو کرنا تھا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے, وہ تیار نہیں تھی. تو سب سے بڑی بات آتی ہے جب کسی نے اتنا خراب کیا وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے یہ سمجھاتے ہیں نا کہ بھئی اس کا حل فوراً نہیں نکلے گا, 2 سال کا انتظار ہے, 3 سال کا انتظار ہے, تو اس پر بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آف ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی میرے میں اتنی ہمت. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنی تو تھوڑی سی ذرا منافقت سیکھ لیں آپ, ڈپلومیسی سیکھ لیں, لفظوں کا ہیر پھیر, لوگوں کے ساتھ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, تھوڑا سا یہ چلا لیں, انگلی ٹیڑھی کر لیں, اس سے کام. کہتے نہیں ہم اپنے کیریکٹر کے خلاف نہیں جا سکتے. اچھا, پھر میں نے کہا چلے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, تھوڑا سا اسلحہ بورو کر لیں کسی اور سے جنگ لمبی کرنے کے لیے. کہہ رہا نہیں میں مانگ بھی نہیں سکتا کسی سے ہیلپ. تو زیادہ تر یہ پرابلمز آتی ہیں کہ اسٹک اپ ایٹیٹیوڈ ہے اور خواہش ہے فارس اور روم فتح کرنے کی, اور ملبہ 5 بجے فجر میں نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر فجر پہ کھڑے ہو بھی رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے جو کرنا ہے. ہاں وہ نہیں کر رہے. تو اس پہ آپ کافی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی ان اللہ علیہ وسلم اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ حالات نہیں بدلتے. اٹس ناٹ کمپلیٹ اسپرچول کہ آپ میتھس کو بالکل مائنس کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بھی ایک لمحے کے اندر سارا مسئلہ کرتا. کیوں اللہ ڈیلے کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے کچھ پیٹرنز ہیں, کچھ لاگرتھمز ہیں جس کے تحت وہ سسٹم چلاتا ہے. اس کا رحم کسی کے اوپر بچپن میں آ جائے, مڈ ایج میں آ جائے, 20, اس کی وجوہات ہیں, اس کا ایک پورا ایک چیپٹر ہے, پورا خلاصہ تشریح وضاحت ہے اس کی کس طرح ہوتا ہے. صرف محض آپ کے خواہش کرنے سے تھوڑی ہو جائے گا. اب آپ بتائیں جب تک کہ وہ میریکل آپ کے پاس نہیں آ رہا اور وہ انقلاب نہیں آ رہا تو اس وقت آپ گراؤنڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے کے کام کے اندر جب اسٹریٹجیز آتی ہیں تو لوگ نہیں مانتے نا. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا مجھ سے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ابھی ایک کیس ہے جیسے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے تمہیں سن لیا اور تمہاری ساری باتیں سن لی میں نے, اور 4 سیشن سے 5 سیشن میں سنی ہے میں نے تمہارا پاسٹ بہت سنا ہے اور اب میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں تمہارے پاسٹ میں. 30-35 سال گزر چکے, نیا سٹارٹ لیتے ہیں. صحت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, فورن کا ملک بھی ہے, انڈیپینڈنس بھی ہے, آزادی بھی ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. چلو اب اس کو پیچھے کرو. 4-5 سیشن میں نے سن لیا, 5-6 گھنٹے میں نے تمہیں سن لیا. چلو اب اس چیپٹر کو ختم کرو, نئی زندگی شروع کرتے ہیں. پھر بھاڑ میں جائے. اور بلانا بہت آسان ہے, الانسان من النسیان, انسان کو یاد کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے, بھولنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. وقت بلا لیتا ہے. وقت کیا, پرپس اور ویژن اور نئی نیونیس بلا دیتی ہے. چلیں ابھی اسکاٹ لینڈ چلتے ہیں, آپ قریب میں ہیں اس کے, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں. کسی زمانے میں ولیم والیس وہاں کا بڑا ہیرو تھا. دیکھیں جا کے ہریالی دیکھیں, سمندر دریا دیکھیں, پانی پئیں, گوشت ووشت کھائیں, چل ماریں. اور دنیا میں بہت ہی ہنسانے والے مزاحیہ لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے جن کی بیٹھک میں آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا ہنس ہنس کے. ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. چلو آج سے شروع کرتے. اس نے 2-3 سیشنز مزید کے بعد نا, پھر جب وہ گلاٹی ماری نا بندر کی واپس پاسٹ میں, تو بہت میں بہت اپسیٹ ہو گیا اس میں نے کہا میں یہ کہ آپ کا کیس نہیں, میں آپ اگر جینون ہیں اپنے کاز کے ساتھ تو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا جس کی آپ پیمنٹ بھی بہت ہیوی کر رہے ہیں مجھے, میری کاؤنسلنگ وہ نارمل نہیں ہوتی, اور میں اس کے عوض میں جو ورڈ پرومس کر رہا ہوں اگر میں نہیں دے سکتا تو میرے پہ تو یہ پیسے حرام ہیں یا یہ کمپنسیشن حرام ہے میرا. تو جب میں نے آپ کو سارے پرنسپلز بتا دیے اور آپ کی نیت ہی نہیں ہے کرنے کی, تو میں آپ کے ساتھ کیسے کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ آئی کین اونلی کنٹینیو ود یو ایز لانگ ایز یو وانٹ اے ریئل ٹائم سولوشن. اگر آپ صرف میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, تو یہ قیمت نہیں ہے میری. مائی ٹائم از ٹو ویلیوبل. تو وہی ہوا, بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے پیشنٹ ڈریگ کر رہا ہے, کوئی سیریس نہیں ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے.
کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں بالکل پرپز لیس ہیں اینڈ یو گیو دیم اے نیو پرپز؟ ہاں بہت ہوا ہے, بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے میرے پاس اس معاملے کے اندر. ویسے ڈو یو فائنڈ پیپل جو زندگی میں بڑا گرو کر رہے ہیں اور گلیمر ہے, سب کچھ ہے, پرپز ہی کچھ نہیں ہے, واقعی پرپز لیس لوگ دیکھیں آپ کو, کیسے پہنچ جاتے ہیں یہاں تک؟ نہیں, دنیا اتنے تو اس میں کمپلیکیٹڈ رنگ ہے نا کہ آپ کے سال گزر جاتے ہیں. ایک کیس میرا ایسا تھا, اس کو 27 سال کی عمر سے اس کے خاندان والے مار رہے تھے اور سسرال والے بھی, وہ 42 تک کھینچ گئی, 15 سال ٹل 42 اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ایول ہیں. دیٹ واز دا موسٹ شاکنگ تھنگ فار می. مجھے کوئی 6 مہینے میرے ساتھ زیادتی کر رہا, اور میں 7ویں دن اسٹیٹمنٹ لکھ دوں گا اس کے بارے میں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے. بغاوت کروں نہ کروں لیکن یہ تو غلط ہے. ہاں, I'll pen it down. اس نے 42 تک, اس نے 17 سال نہیں کیا. 17 سال کے بعد اتنا زیادہ اس کو انجرڈ کر دیا تھا انہوں نے, بروٹلی اس کا اسالٹ کیا اس کے اوپر, اس کو بولنا پڑ گیا مجھے آ کے کہ مجھ سے اور نہیں برداشت ہو رہا. ان لوگوں نے کیا میرے ساتھ. میری مان نہیں رہی تھی, شی فیلڈ ویری اسکیئرڈ ان کے بارے کو غلط کہنے کے لیے, اپنے مائنڈ میں ان کو غلط کہنے کے لیے وہ اتنی ڈر گئی تھی بچی. وہ ایک ڈیفالٹ انوسنس ہوتی ہے نا, جس کو آپ کہتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ختم کرنا پڑے گا, ورلڈ از ناٹ دیٹ بیوٹیفل پلیس. ہاں, وہ معصومیت اتنی زیادہ تھی, اور اس کو یہ لگتا تھا کہ میں نے ہی گوشت دینا ہے, میں نے ہی خون دینا ہے, اور میں نے ہی اپنا سب کچھ دینا ہے, تب دنیا چلتی ہے. تو وہ بہت کچھ دے چکی تھی اور وہ مار رہے تھے اس کو, مگر اس کے بعد دینے کو کچھ نہیں تھا, اس لیے میرے پاس آئی. دین آئی ٹولڈ ہے کہ took you 17 years to understand that they're all تو پھر اس کو ایکسیپٹ کروایا میں نے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ انوسنس جو ہے ختم کرنی پڑے گی, اس طرح یہ نائیونیس ہے؟ فار ایگزامپل بہت زیادہ میجورٹی میں عدیل کیسز آتے ہیں اس طرح کے لے کے کہ اگلا جو بھی کرے میں تو ٹھیک ہوں, میری شان نہیں ہے یہ, صحیح ہے, میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ راز جلدی کھولتے ہیں اگلوں کے آگے, اپنی محبت پوری کر دیتے ہیں ان سے پوری ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ جتنی بھی بیچ میں اپنا غلط اور جو بھی زیادتی وہ کر رہے ہوتے ہیں اسے اوور لک کرتے ہیں, اور انہیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس دیتے ہیں, ان کے اوپر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور انہیں ہر وقت اپنی کمزوری کا احساس دلاتے رہتے ہیں کہ میں تم پہ ڈپینڈنٹ ہوں. تو ایسی, اس کو انوسنس نہیں کہوں گا میں. اچھا, ہاں, یہ انوسنس نہیں ہے, یہ ایک مزاج ہے جو اوور دا ٹائم بہت سے لوگوں کا, اکثر لوگوں کا رہتا ہے کہ میرے ساتھ چاہے جو جتنا بھی برا کر لے میں نہیں کروں گا اس کے ساتھ برا. مگر اس کا ایک ایسا ٹائم آتا ہے جہاں وہ ہی ول بی ڈرینڈ آف بلڈ اینڈ ہی ول بی شارٹ آف ہز فلیش اینڈ بونس. تو وہ اتنی تکلیف بڑھ جائے گی ایک ٹائم پر, تو وہ میرے پاس آتے ہیں, تو جب میں انہیں آئی نارملی گائڈ دیم کہ اس انوسنس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ولنریبلٹی, نائیونیس اور گلیبلٹی, کچا پن, امیچیورٹی, بالکل ایک غیر مستحکم شخصیت ہے. تو ابھی تمہیں نے دینے کو تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, خون تو تمہارا چوس لیا سب نے, تم ابھی بھی کسی نئی پارٹی کو آ جاؤ گے نا, اس کے اوپر بھی یہ ویمپائرز ہیں, کارنیورس ہیں, دے ول فیڈ آن یو. تو اگر آپ نے اپنی معصومیت کے تحت ابھی بھی, سب سے بڑا جو کیس میرے پاس تھا نا, وہ قتل بھی ہوا, مارا بھی گیا, ظلم و زیادتی کا شکار بھی ہوا, اور وکٹم بھی ان کو کہہ رہا ہے اور خود کو ظالم کہہ رہا ہے. That was one of the very horrible cases میں نے فیس کیے. مجرم کوئی معصوم کہہ رہے, وہ اپنے آپ کو ہی مجرم سمجھتا تھا کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہوگی. تو اس معصومیت کو تو میں جرم سمجھتا ہوں. تو اس کی وہ معصومیت کہ وہ ہر بات پہ خود کو بلیم کرتا تھا, خود میں نقص ڈھونڈتا تھا, خود میں کوئی کمی ڈھونڈتا تھا, کیونکہ اگلوں نے اتنا بڑا پورٹرے کرا دیا تھا اپنے آپ کو اس کے مائنڈ میں کہ اس کی مائنڈ میں یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ انہیں جج کر سکے. تو دیٹ از وین آئی کم ان ٹو دا پلے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم دا بیڈ کاپ آن دا گڈ سائڈ آف. بٹ اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب, یہ میں سمجھ گیا ہوں.
ایک بندہ ہے نہایت ایروگنٹ ہے اور کسی کو ہر مسئلے کا جو سورس ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ فلاں، حالانکہ زندگی خود تباہ کی ہے، خود تباہی کی ہے، لیکن سب کو، کہیں کہیں بیوی کو، کہیں بھائیوں کو، کہیں ماں باپ کو، کہیں بزنس کے اندر امپلائیز کو، کہیں پارٹنرز کو، سب تباہ کر رہا ہے، وہی ٹھیک ہے خالی اپنے مائنڈ کے اندر. اور اگر یہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اب یہ تو انوسنس نہیں ہے، اب یہ تو خود ہی وکٹم بنا ہوا ہے، حالانکہ وکٹم نہیں ہے، دوسرے وکٹم ہے، اور اپنی ایروگنس کے اندر، اس کور کے اندر جو ہے بس بہانے تو 10 مل جاتے ہیں. لیکن obviously you will hear one side of the story. اگر اتنا کمال تمہارے اندر ہے جو بھی آیا میرے پاس، تو پھر یہ چیز ہینڈل کیوں نہیں ہوئی؟ لوگ ٹھیک نہیں تھے شیخ صاحب. مسئلہ یہاں پر یہ، لوگ اگر ٹھیک نہیں تھے تو ان کی سلیکشن بھی تو تم نے کی نا. تم نے ہی ڈیسائیڈ کیا ان کو قریب کرنے کی، تم نے ڈیسائیڈ کیا ان کو پوزیشنز دینے کے لیے. تو اپنے ہی ڈیسیشن کے اندر نقص ہے نا تمہارے. لوگ تھوڑی ایسے تھے. تو یا تو تم کہہ دو کہ پوری کائنات کا پیٹرن جو ہے وہ ایک انسان کنٹرول ہی نہیں کر سکتا کسی بک، کسی لا کے تحت، نصیب ہے. تو اس کا مطلب جتنے لوگ بھی اوپر آئے وہ تکے میں ہیں، کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہے اس پہ. تو وہ پھر جو نا ہم اس کو اس طرح کویسچننگ کرتے ہیں، پھنساتے ہیں اس کو یہاں پر باتوں کے اندر، کہ اگر وہ سمجھتا ہے نا کہ وہ ہر دنیا کا ہر شخص بلیم کرنے کے لائق ہے، تو ہم وہاں پر وہ سورہ آل ابراہیم کی آیت لاتے ہیں، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم، کہ شیطان جہنم میں جانے سے پہلے کہے گا کہ مجھے ملامت مت کر، دعوتکم فاستجبتم، دعوتکم فاستجبتم لی، تو میں نے تو پکارا تھا، تم آ گئے. تو جو لوگوں پہ ہی بلیمز ڈالتا ہے، اس میں کمی تھی، اس میں کوتاہی تھی، اس کا فلاں امکان ہے. تو پہلی بات یہاں پر یہ کہ پھر مسئلہ ہی نہیں بننا چاہیے تھا نا. اگر تم ٹھیک تھے، یا تو تم ان کی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، یا تو تم جو ہے وہ لائن بریچ نہیں کر سکے ان کو سکھانے کے لیے، یا پھر تم نے وہ کمیونیکیشن اور وہ تربیت اور تعلیم و تربیت کا وہ سلسلہ شروع نہیں کیا ان کو ٹھیک کرنے کا. تو اینڈ کے اندر جب خود فال شارٹ کر رہا ہے اگلے کو چینج کرنے کے لیے، تو اس نے اگلے کی نسل پہ ہی الزام لگا دیا. آپ نے اٹھ کے صوبہ سندھ میں کیا خدمت کی ہے جو آپ کہہ دیتے ہیں جی سارا سندھ ہی ایسا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ نے کیا کیا ہے اس فیڈریشن؟ آپ آئے یہاں پر کچھ کرنے کے لیے. جب آپ آئیں گے کچھ کریں گے پھر بات بنے گی نا. تو اب کچھ نہیں ہوا تو آپ نے کہا سندھ کے لوگ تو ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے شیخ. اس کے اندر ایک بندہ آپ سے آ کے پوچھے کہ ترس نہیں آتا لوگوں کو؟ کیوں آئے؟ مجھے ترس آتا ہے. کیونکہ تم گھاس کھاتے ہو. ترس وہ کھاتا ہے جو گھاس کھاتا ہے. اچھا. جو گوشت اور خون پیتا ہے اس کو ترس اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس لا کو سمجھتا ہے کہ فیلنگز ڈزنٹ میٹر ان دا جنگل، دا ہنگر ڈز. تمہاری نہیں تھی تو میں ہی رہے، میری تھی میں نے تمہیں کھا لیا. سو سسٹم کے گریڈ کے اندر جتنا بڑا شکاری جانور ہے، جتنا بڑا کارنیور جانور، اتنا روتھلیس ہوگا وہ، اور جتنا ایڈیبل جانور ہوگا اتنا نائیو ہوگا، اس کی اتنی معصومانہ باتیں ہوں گی. کہ ترس نہیں آتا کیا لوگوں کو؟ نہیں، ترس نہیں آتا. تو یہ حقیقت جاننے کے بعد ون لائنر نہیں، ترس نہیں آتا. حقیقت جاننے کے بعد مر نہیں جاتی انسان کا دل، مر نہیں جاتا کہ میں اس زندگی کیوں جیوں؟ جائے کسی اور پلانٹ پہ چلا جائے. میرے سے اگر باتیں سننی ہے صحیح والی تو آئی وڈ سے کہ آپ کڑوی باتیں سنا دیتے ہیں لوگوں کو. ویری ایزیلی ہو جاتا ہے میرے سے یہ کام، اور لوگ مانتے ہیں اس چیز. پہلی بار ہی میں کروں نہ کروں، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں. کیونکہ میرا پیکیج میں بلیف سسٹم یہ نا کہ جو تو چیز تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے دلوا کے دوں گا. تو ان کڑوی باتوں میں ایموشنل کمفرٹ کیسے ملے گا لوگوں کو؟ تو ہم نے تو عام طور پہ دیکھا ہے، نہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نتھنگ از آل رائٹ، ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ. اس کی سیلف اسٹیم بھی اٹھاتا ہوں. And I think that's what makes you different. ہاں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سب خراب ہے. ایسے جینا ہی کوئی جینا نہیں ہے جس کے اندر آپ انٹیمیڈیٹ نہیں کر رہے. لیکن everybody is not made like a carnivorous. لوگ معصوم واقعی ہوتے ہیں. چلیں کارنیورس نہ بنے لیکن ڈیٹرنس تو کریٹ کر لیں تھوڑی سی کہ لوگ کھانے نہ ہیں. ہاں، ایک باؤنڈری وال کا چیک گارڈ تو آن کر سکتے ہیں نا. ریڈ لائن بنا دے کچھ تو بنا لینا. ڈیٹرنس بنائیں اس کے اوپر، ڈیٹر کریں اس چیز کو کہ تم نہیں آ سکتے اس حلقے کے اندر. اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا.
بڑی ایک سمپل سی بات ہے. ایک گاؤں میں مجھے کسی نے کہی تھی, جب میں گاؤں میں رہتا تھا نا, تو گاؤں کے اندر نا پنڈ دیہاتوں میں پاکستان میں ایک اصول ہوتا ہے جو انہوں نے جنگل سے سیکھا ہوا تھا, اور جنگل میں شکاری تھے. انہوں نے مجھے ایک اصول کہا تھا, جتنا بھی بڑا وحشی جانور ہوگا نا وہ اتنے ہی بڑے وحشی جانور سے ڈرے گا. وحشی جڑا ہے گا نا, وحشی کو ڈرتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر وہ انسٹنکٹس نہیں ہوں گی, کلر انسٹنکٹس آپ میں نہیں ہوں گی, آپ کھا جائیں گے, آپ کو لوگ کھا جائیں گے بیٹھ کے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تھپڑ پہ کوئی ہاتھ گال پہ تھپڑ رکھے تو دوسرا اگر یہ کرسچینٹی ہوں کہ کرسچن موناسٹسزم میں تو یہ برداشت ہے. اسلام اس چیز کا نام نہیں. اسلام تو غیرت مندی کا دین ہے. اسلام تو کھڑا کرے گا اس کو پیروں پہ, عزت سے جینے کی توفیق دے گا اس کو, گھر بار کی رسپیکٹ, اپنی بیوی بچوں کی رسپیکٹ. لیکن اسلام میں یہ برائی کا جواب اچھائی سے تو ہے نا, سم ٹائمس ادفع باللتی ہی احسن. ہاں, کبھی کبھی دفع شر بے شر بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک ایول کو ایک ایول سے ہی ریڈیکیٹ کیا جاتا ہے. وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ جانور ہی نہیں ہے کہ اس کو خیر سے دور کیا جائے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو تھے نا لوگ جو بات کرتے تھے ذرا اپنے مزاج میں. حضرت عمر تھے, حضرت حمزہ تھے. یہ لوگ یہ ایک اور ڈائمینشن سے آ رہے ہوتے تھے بات کرنے کے لیے. اگر تھوڑا ٹاپک چینج کروں, اس کے اندر ایک اور بڑا کامن ٹاپک ہے جو ایک سینس آف لاس ہے. سم ٹائمز دا لاس از ناٹ ریورسیبل. لاس ہو گیا, چلا گیا, کوئی ختم ہو گئی, غلطی ایسی ہو گئی کہ ریورسیبل نہیں ہے, مان لیں اس بات کو. اس کو کس طرح سوٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے پہلے مائنڈ کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتی ہے کہ بھائی آپشنس ہیں لائف میں آپ کے لیے. عزت ایک بہت بڑی نان مانیٹری چیز ہے, اس کا اپنا نشہ ہے. پیسے نہیں ہے لیکن لوگ سلام کرتے ہیں آپ کو. پیسے کی جو ہے وہ ایک اپنی شان ہے, میں جو چاہوں خرید لوں اس سے. پھر نیٹ ورک اور فیملی اور اسٹرکچرز اور سوشل, اس کی اپنی شان ہے. بڑے پیسے والے لوگ ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں, بڑے سکسیزفل لوگوں کے پاس رشتے نہیں ہیں, لوگ نہیں. سو میں ہر چیز کو نا بہت ہیویلی ریٹ کرتا ہوں انسان کی لائف, اور پھر ڈیل کٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. سوال کیا تھا تمہارا؟ سوال یہ ہے کہ واقعی ٹوٹا ہوا شخص ہے, لاس ہو گیا اس کی زندگی. ہم اسے پوچھتے نا کیسے آپ تسلی دیتے ہیں اس کو؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. پرسپیکٹو, اس کے اندر جو ہے ایک بربادی دکھ رہی ہے ظاہر, مگر اس میں ایک چھپا ہوا خیر ہو سکتا ہے. اس نقصان سے یہ سوچو کیا ہوا, کیا ہوا اس نقصان سے, واٹ چینجڈ, واٹ چینج. تمہارے میں کوشچنز آ گئے, تمہاری خون میں گرمی آئی ہے, تھوڑی غیرت جاگی, اپنے آپ کو جو معبود باطلہ بنایا ہوا تھا, خدا سمجھا ہوا تھا, اس کی انٹینسٹی گری ہے. سو ہی ہیز ٹو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ لاس صرف پیسے کا لاس نہیں ہوتا. لاس کے ساتھ اور بھی چیزیں آپ اکوموڈیٹ کر کے, کوانٹیفائی کر کے, کوالٹیٹیولی اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہو. اٹس ناٹ دا لاس آف منی از ناٹ اونلی دا لاس آف منی. از اٹ دا لاس آف ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, دیکھنا پڑے گا نا, وہ ہے نہیں. تو اگر تو اس نے رشتہ کھویا ہے پھر تو بہت زیادہ محسوس ہے. نہیں, میں یہ بھی ہو سکتا ہوں کوئی نیچرل ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا بچہ چلا گیا یا کسی کا پارٹنر اس دنیا چلا گیا, اینڈ ہی کین ناٹ امیجن لائف وداؤٹ ہم اور ہر. سوائے اللہ کے ادھر کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے. تو یہ آپ اس کو یعنی سمپل دیکھیں, ایک تو مائنڈ ہے نا, ایک تو وہ ٹرینڈ مائنڈز ہوتے ہیں جن کو ڈیفلیکٹ کرنی آتی ہے کہ بھائی اگر میں زیادہ, آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حکمت ہے اس چیز کی کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے دن گیٹ بیک ان یور اون سرکل, ورنہ اس دلدل کے اندر پھنس جاؤ گے. 3 دن تک اللہ نے الاؤ کیا کہ اس کے اندر آپ اپنا گریونگ پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں, اس کے بعد گیٹ یور سیلف بیک آن دا ٹریک. تو درد ہے, تکلیف ہے, مانتے ہیں, لیکن ہی ہیز ٹو اور شی ہیز ٹو موو آن. یہی حل ہے. تو آپ کے پاس کوئی پراپر میتھڈالوجی ہے موو آن کرانے کی؟ اسکیپس دلواتے ہیں اس کو, یا بزی کرواتے ہیں, یا آلٹرنیٹس پرووائڈ کرتے ہیں, کیا آگے کی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نا آج کے غم اور دکھوں کو بلا دیتی ہے. پرپس, گولز, ویژن, فیوچر, ہوپ. اس کا پیشن جو ہوتا ہے نا آدمی کو کریزی کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے ابھی کل میں ایک کلپ ڈھونڈا تھا کہ مرد کا کبھی کبھی گھر میں بھی جو دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے, اس کا پیشن پکار رہا ہوتا ہے, اس کی آگ بلا رہی ہوتی ہے اس کو. گھر کی فیملیاں, بیویاں, بیگم اصل میں سمجھ نہیں پاتے,
ہی ہیز اے پیشن. اس لیے تو وہ پورے اسٹرکچر کو لے کے چاہ رہا تھا, اس لیے اس کو رستے کے اندر جو کانٹے چبھے ہوتے ہیں, جو تکلیف آئی ہوتی ہے, وہ اسے روک نہیں پاتی. ہی از ایمنگ ایٹ اے ویری ہائی ٹارگیٹ رائٹ ناؤ, ویری ہائی ٹارگیٹ. اس کی اوقات حیثیت سے بہت بڑا ٹاپ ہے, اس کی جنگ ہے, وہ بہت زندہ کرتی ہے انسان کو. یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈیسٹنی, یو نیڈ ٹو ہیو اے ویژن, یو نیڈ ٹو ہیو اے مشن. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ جملے جو ایک زمانے میں نے کبھی کہے تھے, ایسے نہیں ماری اللہ مجھے, ایسے نہیں گر سکتا ہوں. بلیف سسٹم بہت میٹر کرتا ہے ان ٹائمز پہ, جب جو بات آپ نے کی ہے, بلیف سسٹم بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ پہ بہت اعتماد, بہت توکل. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا. And that's what makes your sessions exclusive as well, because یہ خالی دنیا نہیں ہے, خالی ٹیکنیکس نہیں ہے, it's spiritual. جہاں میرے پاس ٹیکنیک نہیں ملے گی نا, میں اللہ لے آؤں گا وہاں پہ, اور دین میری وہاں ہیلپ کرتا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. یہ تو ہے نا, جب اللہ نے تیرا آج یہ کام کیا ہوا ہے, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تجھے یہ اکوپمنٹ دیا ہے, تجھے یہ سارے ریسورسز دیے, پھر بھی اگر یہ نہ کر سکے, آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. جیسے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن ایک ایز اے کاؤنسلر بالکل آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں, کہ ایک بندہ آ رہا ہے اپنی اسٹوری آپ کو سنا رہا ہے, بٹ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ دیر از آلویز ادر سائڈ آف دا بک, ایک دوسری سائڈ بھی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہوتی. اس میں میرا اصول یہ, جو کلائنٹ میرے پاس سب سے پہلے آئے گا, آئی اسٹینڈ آن ہز سائڈ اور ہر سائڈ, لیکن میں جج کر لیتا ہوں پھر بھی. وہ ڈیسیو بھی تو کر سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ غلط بول رہا ہو. آپ نے دوسرے پارٹنر کی یا دوسرے بندے کی تو نہیں سنی, ہمیں فیلنگ آ جاتی ہے. ہمارے پاس دیکھیں نا, اصول زندگی گزاری ہے نا, تو پتہ ہے ہمیں, ایکسپیرینس ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر بنتا نہیں تھا. اس میں آپ نے ایک مجھے بات بتائی تھی کہ جو بندہ ایبسولوٹ کر رہا ہوتا ہے نا ہر چیز کو, کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں اس میں کوئی خیر. جیسے میں نے ایک 2 بیویوں والا کیس تھا, اس میں سوتن کو بڑے سخت الفاظ کہتے ہوئے بولے تھے بڑی والی کے لیے, پہلی والی کے لیے, اور وہیں سے میں نے آئیڈیا لگا لیا تھا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیشہ سیکنڈ وائف غلط ہوتی ہے, لیکن اس کی دا وے شی واز پٹنگ اپ دا ہول تھنگ نا, کہ بھائی ایگزیجریشن ہوگی, آپ نے اس کو, وہ آپ کے پاس ایسے تو نہیں آیا ہوگا نا, جو آپ نے رنگ دکھائے ہوں گے تو وہ آیا ہوگا نا. ایسے تھوڑی شادیاں ہو جاتی ہیں دوسری, مطلب کچھ نہ کچھ کنسینٹس کیسے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت جب بہرحال ارینج بھی ہوتی ہیں, چلیں ٹھیک ہے ارینج ہے تو ٹھیک ہے, اس وقت جب آپ چکر چلا رہی تھی اس کے ساتھ, کسی کا گھر خراب ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں, لیٹ می بی آنیسٹ, جو بلی آپ پہ نہیں ہے کہ میرے پہ لینا ہے, نہیں I'll take the آپ جب کسی کو پھنسانے کے لیے یا اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے, چاہے شادی کرنی ہے نیک نیتی کے سکے, آپ جب یہ کام کر رہے ہو تو بھائی اس کے لحاظ سے تو اس کا گھر خراب ہو رہا ہے نا, اس کا گھر خراب ہو رہا ہے. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ ہی کے ساتھ یہی چیز پھر ہو رہی ہے, اب وہ تیسری کے لیے جا رہا ہے, تو اب آپ کیوں چیخ رہے ہو؟ گیٹ دا پوائنٹ. سو دیر آر مینی فیکٹرز یار, پلس اللہ نے ہمیں دین کی بھی بصیرت دی, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کام خلاف شریعت ہے, خلاف فطرت ہے, یہ بات بنتی نہیں تھی یہاں پر, تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ دس از ہاؤ ڈو یو ڈیڈکٹ دا ایگزیجریشن پارٹ, کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے, یہ اصل نہیں ہے. مسئلہ بھائی یہاں پر یہ لوگ ایگزیجریٹ کریں نہ کریں, لوگ اپنی سٹوری جتنی بھی لگیں, اللہ کی توفیق سے جو سب سے بڑی چیز ہے نا, جو جس سے ہم مسئلہ, ہمارے پاس ہمارے میکروز بہت اسٹرانگ ہیں, تو ہم 50 باتیں بھی لے کے آؤ گے, میں اسی لینس سے دیکھ رہا ہوں گا, یہ اس جانرے کی ہے, یہ اس جانرے کی, یہ اس جانرے کی. سو میری کاؤنسلنگ کے اندر اکثر لوگ آ کے نا اتنا کو, بھائی ایک انسان ہے 40 منٹ بول گیا, اب بھائی میں نے بولنا تو تمہارا مسئلہ سالو ہوگا نا, تمہارے بولنے سے تھوڑی میں مسئلہ سالو ہوگا. تم میرے پاس آئے اس لیے ہوں گے تم سارے سینگ مار چکے ہو دیوار پہ. نہیں, یہ بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اے جڑا میرے نال ہوا نا کسی دن نال نہیں ہوا, نمبر 1, اور جڑا میں پوری کیس ٹراواں گا تو پھر شیخ صاحب کو پتہ چلا. اب بھائی ہم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے, پتہ ہے نا, ایک ایکسپیرینس ہے, اتنی بڑی ڈائیورس لائف گزاری ہے, اتنے امتزاجات بلینڈ سے گزرے, تو ہم نے بہت ایکسپیرینس کیا لوگوں کو. اور سب سے بڑی بات ہے, ہم نے اپنے نفس کی خباستوں کو خود دیکھا ہے, خود لڑائی کی اپنے اندر کے, ہم لڑے ہوئے نا اپنے آپ سے. من عرف سیاست نفسی, من عرف سیاست نفسی فقط عرف سیاست الناسی. تو اب لوگ اس کے اندر جب آتے ہیں تو اتنا چٹھا کھولتے تھے, ہمیں نہیں چاہیے اتنا, مجھے اتنی ڈیٹیلز چاہیے ہی نہیں ہوتی. میرے اپنے سوالات ہوں گے, جیسے میں اسٹارٹنگ کروں گا, میں پہلے پوچھوں گا نام کیا ہے, عمر کتنی ہے, تو میری عمر کے پیچھے ایک بہت فلسفہ ہے ٹریننگ کا, کاؤنسلنگز دینے کا.
میں نان میرڈ, ان میرڈ اور میرڈ لوگوں کو 2 کیٹیگریز میں سالو کر کے پوری پرسنالٹی کا چارٹ ہے میرے مائنڈ کے اندر کہ میرڈ انسان کی یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور ان میرڈ کا ہی ہونا چاہیے. جیسے وہ ان میرڈ بولے گا ایک بلاک اور اوپن ہو جائے گا وہاں پہ. پھر میں پوچھوں گا ایج کیا ہے, 20s کی ہے, 30s کی ہے, تو اس کا ایک مائنڈ میں ایک پیٹرنز میرے بہت بنے ہیں. اصل ہے مسئلہ ہے میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے میرے پیٹرنز جو میں نے ڈیکوڈ کیے ہیں. یہ دولت شیخ صاحب کمائی ہے عطائی ہے؟ یہ کچھ سیکھ سکتے, مطلب کہ آپ کاؤنسلرز بن سکتے تم نے نہیں سیکھی ساتھ رہ کے ڈیکوڈ کر کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں نے جتنا ان لاک کیا اپنے آپ, اللہ نے جتنا ان لاک کرایا اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے معاملوں کرنے, اور پھر کر کے بھی تو بہت تجربہ ہے. تو میں آج کسی سے بھی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں, اب ہمیں چینج اس لیے نہیں کر سکیں کیونکہ ہمارے جو میکرو فریم ورکس ہیں نا وہ ایسے نہیں ہے جذبات میں اٹھے اور بنا دیے. 45 سال میری عمر ہے, میں نے ایک زندگی کا حصہ جنگوں میں گزارا ہے, ایپلیکیشنز میں گزارا ہے, شکستوں میں گزارا ہوا ہے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں کوئی, اور میں انبائسڈ ہوں اس عمر میں آ کے, میرا کوئی باعث نہیں ہے نہ کسی فرقے کا, نہ کسی مسلک کا, نہ کسی میں بہت انبائسڈ ہوں. میرا ایک لینس ہے دیکھنے کا, اور اس لینس مجھے کہاں پوچھنا ہے کہاں, میں خود کا دشمن ہوں. میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا کہیں پر بھی اگر if I'll do something wrong. Now coming back to someone, تو ہمارے پاس نا میکروز ہوتے ہیں. جیسے کسی نے بولا بھی ان میرڈ ہے, اچھا ان میرڈ 20 سال کا 30 سال پلس ایک پیٹرن, اور پیٹرن بننا خود ہی شروع ہو جائے گا. وہ پیٹرن کی پوری ہسٹری میرے مائنڈ میں ہے. اسی کو تو استاد کہتے ہیں صحیح, جس نے ریپیٹیٹیولی تکرارن بار کر کے اتنے کیسے سالو کیے اس کو پتہ ہے. پھر ہم پوچھیں گے بھائی کہ ایجوکیشن کیا ہے, پڑھے لکھے ہیں نہیں ان پڑھے لکھے, حساب کرتا بزنس فیملی کیا ہے, مڈل کلاس فیملی کیا, جاب پیشہ فیملی, پیٹرن بنتا جا رہا نا. ایک جاب پیشہ آدمی کے پیٹرن سے میرے پاس ڈیموگرافک سائیکوگرافک ایک اشارہ کر رہے ہیں. ایک جاب پیشہ آدمی کی اولاد میں اور باپ میں ایک جاب پیشہ کی صلاحیت ہوگی, اور ایک انٹرپرینورل باپ کی ایک علیحدہ, تو ہم اس سے نکال لیں گے نا. اور پھر اپنی بھی لائف سامنے, ہمارے اپنے گھر ہیں, تو اتنے گھر ہیں ہم نے جو دیکھے. اس کے بعد پھر ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ہے کیا کیس کیا آپ کا مسئلہ. پھر میں کہتا ہوں مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے. میں نے کہا بیاہ ہوا تھوڑا, مطلب میں اگلے سال شادی ہوئی ہے. تو اگر کہتا ہے شادی نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی شادی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک, اگر شادی ہوئی ہے تو وہ کہے گا جی 5 مہینے میں مسئلہ ہے. 5 مہینے کی شادی کو, اب میں جیسے مجھے کہتا نا بھائی شادی مجھے ہوئے 6 مہینے ہوئے, اور میں آپ کے پاس کاؤنسلنگ لینے آئی ہوں, یہ آیا ہوں کیونکہ 6 مہینے کی شادی میں کنٹرول نہیں کر, میں ساری چیز, یہ تو سمجھ لیں آف والی کہتے ہیں, ہاف والی تو پیور چھکا ہے میرا. اس کو تو میں سیکنڈوں میں نپٹا دوں گا کیس کو. کیسے, میں اس کو سمپل سی بات ہے, 6 مہینے کی شادی کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ابھی ایک عورت نے آگے مجھے بولا میرا 7 سال کا اس کے ساتھ تعلق تھا, رخصتی کے بعد 15 دن میں طلاق ہو گئی. 15 دن کے بعد سیپریشن ہو گئی. میں کہا 15 دن, میں پھر بولتا رہا 15 دن, وہ جو بات کریں 15 دن. پھر میں نے بتایا 15 دن میں کیا نہیں ہوتا اس دنیا. میں نے کہا 15 دن میں بچہ پیدا نہیں ہوتا, 15 دن کے اندر جو ہے سال کے 4 سیزن نہیں آتے, 15 دن کے اندر جو ہے نا جو 15 دن میں کچھ نہیں ہو سکتا. 15 دن میں حج نہیں ہو سکتا, 15 دن میں طواف نہیں ہو سکتا, 15 دن میں کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. 15 دن کے اندر اس کائنات میں کچھ, 15 دن میں آپ خود کو نہیں جان سکتے, 15 دن میں آپ اس کو کیا جانیں گے. 15 دن میں آپ کھل نہیں سکتے, غصہ نہیں کر سکتے, جج نہیں کر سکتے, کمپرومائز کر کے بھی دیکھ لیا. 15 دن کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. 15 دن میں انسان کے بال نہیں آتے, 15 دن میں انسان کے دانت نہیں آتے, 15 دن میں انسان چلنا نہیں سیکھتا. آپ نے 15 دن کے اندر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا, کس کنسنسس کے اوپر, تو بس وہ گچی ہم پکڑ لیتے ہیں وہیں پر. یہ ہے ڈیسیژن لیتے ہوئے ویلیڈیشن نہیں لیتے ہم کہ میں جو سوچ رہا ہوں غلط ہو بھی تو سکتا ہے. سر آپ کے پورے معاشرے کا ایک فریم ورک ہے, ایک ڈیموگرافک ہے کہ یا تو انہیں اتنے دبا کے پالا جاتا ہے یا انہیں اتنا آزاد پال دیا جاتا ہے کہ جو بہت دب کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا وہ سوال کرتے ہوئے ڈرتا ہے, اور جو بہت کھلا کھاتا ہے نا وہ اپلائی کر کے برباد کرتے ہیں. پوچھتا ہی نہیں ہے. دونوں کو استاد کی ضرورت نہیں ہے, ان کو فیل ہوتا ہے. یہ سب کچھ 30s کے قریب میں برباد کر کے آتے ہیں ہمارے پاس, اور جب وہاں ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی دنیا کے اندر اللہ نے کچھ خاص لوگوں کو تیار کیا, پیدا نہیں کیا, تیار کیا ہے, جنہوں نے ایک پوری لائف کو ایک پیٹرن کے اندر لانے کی کوشش کی ہے, اور مختلف پیٹرنز میں ڈال کے برباد ہوئے ہیں وہ,
پھر انہیں ایک پیٹرن ملا ہے جس سے ان کو سکسیس ملی ہوئی ہے, تو وہ پیٹرنائز کرتے ہیں ایک آدمی کو کہ بھائی تم کس پیٹرن سے وہاں گئے تھے, اصول کیا تھا وہاں جانے کا. تم ایک ٹرین پہ چڑھ رہے ہو, تمہیں بھوک لگی, تم جنگل میں اتر گئے, ٹھیک ہے 5 منٹ بہت تھا, اندر گھسو. 5 گھنٹے سے کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ اب وہاں پر عشق عاشقی تم نے لگائی ہے یا کوئی اصول ہے؟ کس پیٹرن کے تحت تم نے یہ والا کام کیا؟ پیٹرن بتاؤ نا. تم اس پیٹرن کے مطابق تمہارا تو یہاں اس عمر میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں پر تم پانی کم پیتے, تمہارے تو پانی زیادہ پینا چاہیے تمہیں. تمہارا ویٹ دیکھو کتنا ہے. وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں دنیا پہ راج کرنا چاہتا ہوں, ویٹ 48 کلو کا ہے. اب بھائی جسہ چاہیے, ایک جسہ چاہیے. آپ ڈیموگرافک سمجھے نا پنجاب کے, پاکستان کے. یو نیڈ اے ویٹ ٹو ٹاک سم ویٹ, یو نیڈ اے پیٹ ٹو ٹاک سم ویٹ. یہ تو جسہ ہی نہیں تھا. تو پیٹرنس کے تحت ہم اگلوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہی غلط ہے آپ کی, یہ حساب کتاب ہی غلط ہے. ایک عورت ہے, وہ اس کو جو ہے نا یورپ میں 2 گوریاں تنگ کر رہی ہے ایک مسلمان کو, وہی میرے پاس, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کی جو سبارڈنیٹ تھی نا, ایک دیسی تھی, ایک انڈین دیسی ٹائپ کی لڑکی تھی, یہ پاکستانی لڑکی تھی. اوپر 2 گورے, تو دونوں کے دشمن گورے تھے, دگنا لگان. تو کیا ہوا, وہ جو نیچے والی تھی نا, اس نے اس سے ہاتھ ملا کے ڈپلومیٹکلی وہ پوزیشن حاصل کر لی جو یہ 10 سال وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہی تھی, نہیں کر سکی. میں نے سمجھا, میں نے کہا پتا کیوں کیا اس نے؟ شی میڈ دا رائٹ موو. تیرے سے دوستی کر کے اس کو کیا ملنا ہے؟ اس نے بڑے باس سے ہاتھ ملا لیا. صحیح ہے. اب تو بتا, تو نے اپنے باس کو 10 سال میں کیوں نہیں اتنا راضی کیا کہ وہ 2 سال کی آئی بھی اوپر ہو گئی؟ نہیں میں یہ نہیں, میں وہ نہیں. میں نے یہ کوئی بات ہے؟ تھوڑی سی چابی یوں گھمانی تھی اور تیرا کام ہو جاتا. یعنی تو چھوٹی سی چینج نہیں لا سکی, مٹھاس نہیں لا سکی اپنے رویے میں, جو اس نے ایسا کون سی گیدڑ سنگی اس کو دی ہوگی جو اس نے اس کو تیرے اوپر بٹھا دی. میں نے کہا اب سن, اب یہ دیکھیں, اب ہمارے آپ سے کہنا, ایک تو مثالیں, پیٹرنز. اب ایک آدمی تھا, اس کا مسئلہ تھا, وہ پریشانی کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے, ابھی پیسوں کے قرضوں میں بہت ڈوبا ہوا تھا, اور وہ 2 بندوں کو پھڑکانے کے فل موڈ میں تھا. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تجھے تباہ کر دوں گا. میں نے اس کو ایک بڑی, ہمارے گاؤں کی ایک بڑی مثال ہے, میں نے اس کو دی کہ جب آپ کھڈے میں گر چکے ہوتے ہو نا, کسی کھڈے میں گرے ہیں آپ, تو پہلا کام, گرانے والا سامنے اگر کھڑا ہو کے آگے کہتے ہیں میں نے تمہیں گرایا, پہلا کام اندر سے اس گرانے والے کو گالیاں دینا ہے, یا پہلا کام رسی کے تھرو باہر آنا ہے؟ باہر آئے, بڑی گہرے فلسفہ ہے یہ. باہر آئے گا تو 4 کو پھڑکائے گا نا. صحیح بات ہے. اندر بیٹھ کے تو کیا کر سکتا ہے؟ گالیاں دے سکتا ہے. تو ایک آدمی جب کسی حکومت کی پوسٹ پر ہی نہیں ہے, پوسٹ چھن گئی ہے اس کی, صحیح ہے, بہت بڑی پوسٹ کے آدمی کو, یہ میں نے مطلب پہ تو ہر حلقے کو مشورہ لیتا ہوں نا, پولیٹیکل لوگ بھی آتے ہیں, منسٹرز بھی آتے ہیں, تو میں نے اس کو بولا بھائی تو کیبنٹ کا پارٹ بن جا, پارلیمنٹ کا پارٹ بن جا, پھر تو 4 اور کو پھنڈ دینا اس کے اوپر. ابھی تو کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہے, حکومت کا حصہ نہیں ہے, باہر بیٹھ کے تو کہتا ہے میں ان کو پھنڈ کے رکھ دوں گا. نو, فرسٹ گیٹ آؤٹ دین فائٹ دا وار. بڑے چھوٹے چھوٹے اصول ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا دل, ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے یار, ہم اتنا سوچ بوجھ کے چل رہے تھے, لوگ تو ایسے مار دیتے ہیں چھکا, پوری اٹیمپٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو, ڈر ہی نہیں ہے لوگوں کو. ایک اور چیز بھی میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بات کریں, پھر ہم اینڈ کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا. لوگ نا سمٹمز پہ بات کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی جو مسئلے سے ہوا ہے نا افیکٹ, وہ اس پر آپ کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ ہے مسئلہ. حالانکہ مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے, مسئلہ کور ریزن کچھ اور ہوتا ہے, سول پرابلم کچھ اور ہوتی ہے. لوگ سمٹم سے بات کریں. فار ایگزامپل میں ڈاکٹر بول رہا ہوں, وہ کہتے ہیں نا heal the soul of the disease, don't try to heal the symptoms. اصول یہ کہتا ہے, میں بخار پانی مار کے اور کپڑا رکھ کے بخار کم کر رہا ہوں, بخار کیوں ہو رہا ہے تو دیکھ لو. دیکھا بالکل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے میں ہوں نا, جسم میں بہت جگہوں سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی آواز آ سکتی ہے. صحیح ہے. کمروں میں سے بھی. پرنسپل پہ رہیں اپنے کہ نہیں,
اگر اللہ کچھ بھی نہیں چاہے گا نا, کچھ برا نہیں ہو سکتا. نس بج رہی ہے, آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے, ٹھیک ہے, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تم بی پی ہم اصل میں ہم تھوڑے سے تم لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں. بی پی چیک کرنا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی سائنٹیفک. میں کہتا ہوں کہ اصل جو گیم ہے نا, یہ بات جو نا شاید کچھ لوگوں کو سمجھ جائے گی اور بہت سے لوگوں کو سمجھ میں, اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرس, اٹس اباؤٹ یور عقیدہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ہیو فیتھ ان اللہ. فضول باتیں نہیں کریں آپ. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد آدمی چیک بیلنس رکھے, میں اپنا مائنڈ سیٹ رکھے بس. بھائی اگر اللہ ہے نا, کچھ نہیں ہو سکتا, ہے ہی کچھ نہیں. یہ جن بھوت وغیرہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے. جب آپ کے یہ ایلیمنٹ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں نا کہ ہاں صحیح, کچھ نہیں ہو, بچتی رہے جو بھی کچھ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوگا آپ کو. دیکھیں میرے پاس یہ بڑا یقین ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑی ہستی ہے ان کی میری زندگی سے کے اندر میرے یہ چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ہوگا بھی نا تو بھی کچھ نہیں ہے. کیپ واکنگ, چلتے رہو, کچھ نہیں ہے. یہ بڑے جملے ہوتے ہیں جو آپ ایز اے کاؤنسلر, ایز اے گرو, ایز اے مینٹور, ایز اے ماسٹر آپ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ کچھ بھی نہیں. چلو نہیں شیخ صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, فضول باتیں, چلو آگے چلو. ہر سفر میں بمپس ہوتے ہیں, بمپس نہیں دیکھنے تو نے, منزل نو ویک, اگے کی طرف چل, آگے جا. تو بیماریوں کے جو مسائل, جو ان کے اندر مسائل ہیں نا, مسائل سارے یہاں کے مسائل ہیں اور یہاں کے مسائل ہیں. یہاں سے مرتا ہے آدمی, سٹریس سے مرتا ہے آدمی, اور کسی چیز سے نہیں مرتا. یہ میں آپ کو سوچ بتا رہا ہوں, اور یہ بہت سے لوگوں کو شاید نہیں سمجھ میں آئے گی. آئی ایم ٹیلنگ یو, کولیسٹرول ہی ہے نا سب سے زیادہ, تو یہاں ہے آپ کے, سب سے زیادہ کولیسٹرول تو آپ کے یہاں ہے. یہ کیا مطلب, میں نے آپ سے کہا ہے نا, آپ اپنا اونٹ باندھیں, اس میں پریکاشن میں, لیکن آپ چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے کر لی نا آپ نے, ایکسرسائز کر لی وغیرہ, آپ بس اس کو صحیح رکھیں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسٹریس از اے سیریل کلر, اسٹریس از اے سیریس کلر. اور دنیا کے اندر اگر آپ انہی فکروں میں رہیں گے نا, وہ کیا ہو گیا ہے, اس نے کیا کہہ دی ہے, اس نے کیا سوچ لیا ہے, وہ نہیں مان رہا, اس نے سلام نہیں کی, یہاں کیا کر رہا ہوں میں. پھر دوسری بات ہے, میں کہتا ہوں چھوڑ دو. بڑا اچھا آپشن دیتا ہوں میں ہمیشہ کاؤنسلر, چھوڑ دو نا, ٹینشن ہی نہیں ہے. نہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے, چھوڑنا بھی نہیں ہے, میں کیوں چھوڑوں, چھوڑ دو. مجھے یاد ہے ایک نے آگے بڑی شکایتیں کی تھی, آپ نے کہا اتنا ہی برا ہے, چھوڑ دو یار, چھوڑ دو نا, نیا سٹارٹ لیتے. ابھی ریسنٹلی ایک انسان ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ, اور میں بڑا کنونسڈ ہوں, وہ بہت اچھے انسان ہے, مگر انہوں نے مجھے 2 باتیں کہہ دی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اس کو اصول بتایا. پہلے میں اصول بتایا, میں نے کہا جب نبھانا ہوتا ہے نا کسی بھی مسئلے کو, تو پھر برائیاں نہیں دیکھتے, اور جب چھوڑنا ہوتا ہے نا تو پھر اچھائیاں نہیں دیکھتے. صحیح. You have to be one sided کرو نا, one side blind ہونا پڑتا ہے. کھوتا کوچے کیوں لٹکایا تھا تسی, you want to go for it then go for it. چھوڑو. خود کو عذاب دے کے ساری ہنڈیا پکانے کے بعد جلانی ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کس چیز کا ہے. یہ بڑے ڈھیٹوں کا ہے جو کچھ نہیں کریں گے اور کسی کو کرنے نہیں دیں گے, اور انہیں مینٹلی مزہ, سیڈزم کہتے ہیں اس کو, پکانے کی عادت ہو چکی. بھائی جس نے آگے نکلنا ہے نا وہ نکلے گا. کل ہی میں نے UK میں کسی کو اتنا سخت آگے سے میں نے اس کو سمجھایا, میں کہ اللہ دے بندے 9 سیشنز کے ساتھ میں تجھے سمجھا رہا ہوں, آگے چل. کون سی ایسی آگ چاہیے, غیرت کو تو اللہ قرآن میں فرماتا یکادو زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار, ماچس کے ساتھ دیے نہیں جلائے جاتے, پاس ہی لے کے تو آگ لگ جائے گی. یہ قرآن کا اصول ہے. صحیح بات کہ ماچسیں نہیں چاہیے ہوتی, فیول فائر ایکسٹنگوشر نہیں چاہیے ہوتا, فائر پاس ہی لیں گے تو جل جائے گی. یہ عجیب بات ہے, آگ نہیں لگ رہی یہاں پر, حضرت لگے میں جلانے کے اوپر. کیپ واکنگ, اسٹاپ گیونگ یور ہیڈ ان ایئر دیر. چلتے رہیں, یہ مسئلے زندگی کے چلتے رہتے. مائکروز میں پھنسے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, جو مائکروز میں پھنسا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی, میں کہہ رہا ہوں اوپر آ, میکرو ایشو سے دیکھ, یہ ایشو بہت چھوٹا ہے. نہیں اس میں 10 پکا کے رکھی ہوئی ہیں, باتیں پکڑی ہوئی ہیں. بھائی چھوڑو. میں نے آپ سے کہا نا, آپ نے کہا نا آپ کیسے سمجھ رہے, ہمارے پاس میکرو ہے. فار ایگزامپل ایک بڑا میکرو ہے, ہر
بہت جلدی ٹرسٹ کرنے والا یا بہت جلدی کھل جانے والا یا بہت جلدی پھٹ جانے والا, ٹھیک ہے, اس کی اسپیچ کے اندر سے آپ نکال سکتے ہیں اس کی تیزی کتنی ہوگی. تو جیسے وہ اپنی پہلا آپ کو پریزنٹیشن دے گا نا اپنے کیس, وہیں سے نکال لیتے ہیں. آواز سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا کر کے آیا ہوا ہے, شکل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آواز بتا دیتی ہے, لفظوں کی ترتیب بتا دیتی ہے کہ اس نے اپنے مائنڈ کی فیکلٹیز کے اندر اپنے کانٹینٹ کو اور اپنی زندگی کو آرڈر میں نہیں کیا ہوا. پھر جنگ نہیں لڑا ہوا ہوگا, پتہ چل جائے گا اس سے, آواز سے پتہ چل جاتا ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا لڑا ہوا آدمی ہے. اور جو مائکرو سٹک اپ, سب سے بڑا پرابلم جو مجھے آتا ہے نا, مائکرو 150 باتیں ہیں اس کے پاس مجھے بولنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں ان سب کی نیچر میں جانتا ہوں. آگے چل, نہیں شیخ صاحب میں پوری سناؤں گا آپ کو. بھائی میں کہہ رہا ہوں نا مجھے نیچر پتہ ہے یا کیا ہوگا. آگے چلو نا, جب میں اس سے خود, اگر ایک بندہ کہ آپ کہہ رہے ہیں معاف کر دے یار, چھوڑ, معاف نہیں کیا جا رہا بندے سے, کیا کریں گے؟ وہ معاف نہیں کر سکتا, کہہ رہے ہیں معاف نہیں, دل سے نہیں نکال سکتا, لگ گئی ہے مجھے. تو ٹھیک ہے بدلہ لے, اچھا مارے اس کو. صحیح, یا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کرے, یا فعل قصاص حیات یرل, زندگی چاہیے حملہ کرے, لے بدلہ. پال کے کیوں بیٹھا ہوا؟ اس کی ہمت نہیں ہے, معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہے. تو یہاں ڈیل ہوگی نا پھر. جب جنگ لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے اور معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے, تو ہی ہیز ٹو چوز بٹوین دا ٹو ایولس, ورنہ خود لٹک جائے گا. ورنہ جو پہنچنے کے لیے میں نے آپ سے کہا نا, مائکرو سٹک اپس برباد کر دیتے ہیں. ہو سکے تو اگلے سیشن میں کرنا. مائکرو سٹک اپ ایشوز انسان کو بہت برباد کرتے ہیں. 1,500 باتوں میں پڑا ہوا ہے یہاں پر, جبکہ یہ ساروں کو پورا پلندہ ہوتا ہے. پورا پلندہ ایک لائن سے سالو ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی جان دو, واعفو عنہم, معاف کرو. یہ ڈومین ہی نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایک اللہ کے نبی کا. نہیں شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں میں کیسے معاف کروں. اور بھائی جان وہاں پہ 70,000 بینیفٹس کھڑے, جنت کھڑی ہے آگے تیری, جان دے. شیخ صاحب ایسا دکھ پہنچایا. تو بھائی ٹھیک ہے پھر, اگر اس مائکرو کو اتنی تعظیم دے دی ہے نا, تو پھر میکرو کے اوپر عزت نہ مانگی نہ سفر. میں بتاتا ہوں ایک مائکرو, یا کہ اسی پہ ختم کرتے, ایک مائکرو کڈ پال کے رکھی ہے نا بھائی روڈ کے اوپر. آج مجھے کسی نے گالی نکال دی, ٹھیک ہے, میری ایک زندگی ہے, میرا ایک پرسونا ہے, میری ایک سفر ہے, میری اللہ نے آج جو بھی دیا ہے مجھے. روڈ پہ چلتے ہوئے ایک بندے نے مجھے گالی نکال دی. ابے ہوئے, اب میرے پاس بیوی ہے, بچے ہیں, تم لوگ ہو, ایک کریئر ہے, نام ہے, عزت ہے, ایک سیکریفائس ہے, ایک سارا سلسلہ ہے. مائکرو میں مجھے غصہ, میں یہ اگر اس ٹائم پر اس لڑائی کے اندر جھگڑا کرتے ہوئے کسی نے, یا میں نے کوئی اسلحہ نکال لیا یا اس نے نکال لیا, اس میں اگر کوئی مووی بنا لے, ٹھیک ہے, وائی وڈ یو وانٹ ٹو ڈسٹروائے یور انٹائر لائف جسٹ فار دا سیک آف اے سیکنڈ کہ آپ ایک مائکرو نہیں ہینڈل کر سکیں. تو کاسٹ بتائیں گے ایک مائکرو میں ہم اس کو سمجھائیں گے نا کہ اس کی کاسٹ بہت ہے, اس گرمی کی بہت کاسٹ ہے. تو یو ہیو ٹو چینل یور مائنڈ اینڈ ٹرین یور مائنڈ. ہم اس کو دماغ ٹرین کرنا پڑے گا, یہاں نہیں کر سکتا تو آگے چل. نہیں شیخ صاحب مجھے لگی ہوئی بہت, تو پھر کرنا. پھر اب امیج ڈسٹروائے ہو رہا ہے نا, تو رونا نہیں آ گیا ہمارے پاس. یار بیوی بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, بچے بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے. یعنی میکرو میں سب کچھ چاہیے اور مائکرو کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب یہ سارے مسائل تو انسان کی ایک ذاتی فیملی اور ریلیشن شپس اس سے جڑے کافی مسائل تھے, لیکن ہماری ایک اور ایکسپرٹیز جو کاؤنسلنگس کی ہیں وہ کارپوریٹ سے جڑے لوگوں کی ہیں. ایچ آر کے ایشوز آتے ہیں بہت سارے. ایک بندے کا آتا ہے کریئر کا, بھائی وہ ٹک نہیں پاتا کہیں پہ, یا ایک ایچ آر کا بندہ ہے, ایک کمپنی کا اونر ہے, وہ بول رہا ہے بھائی لوگ میرے پاس نہیں ٹک پاتے, میں کس طرح روکوں. یا پھر انٹر ڈپارٹمنٹ کانفلکٹس ہیں. یہ بہت بڑی پیکیجنگ کمپنی کی ہیں, سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ آئی میرے پاس. ان کا کیس یہ تھا, وہ 6-7 کمپنیاں چھوڑ چکے ہیں. اچھا, نارملی اپنی لائف کے اندر. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر دیکھیں ہر رشتہ, ہر جاب, ہر پوزیشن ایک ٹائم کے اوپر نا آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی. صحیح ہے, تو مزید دو ہے حل من مزید, ہاں عربی میں ہم کہتے ہیں نا. تو
وہاں پر نا ہر پرسنالٹی کو نا ہر شخصیت کو کوئی ایون ود یو آج تم اگر سی ای او اس سسٹم کے تو ہر لیول کے اوپر ایک کاسٹ سسٹم کے ساتھ تم نے ڈیل کی ہوگی نا وہاں پہ جس کے تحت تم اوپر آئے ہو اپنی محنتوں کے ساتھ خود کے ساتھ کمپرومائز بہت چیزیں ہوتی ہیں. سو وین اٹ کمز اے پوائنٹ نا جہاں پر اسکل سے اوپر ہٹ کے دیکھ رہی ہوتی ہے پاور آپ کو. جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسکل سیٹ مان لیا بھائی آپ کا بہت اچھے آدمی ہے بہت قابل آدمی تو کیا کریں اچار ڈالنے آپ کا. اب آپ یہ کہیں گے شیخ صاحب ایک دینی پرسنالٹی ہوتے ہوئے آپ یہ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ دنیا ہی یہی ہے. دین کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کے سادھو بن جائے گا؟ بالکل نہیں. ایوری پوزیشن ول کم the power will come at a position to talk not about skills but about a deal. صحیح ہے کہ بھائی تم یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ کیسے چلنا چاہتے ہو؟ ہاتھ ملا کے چلو گے یا تم اپنی رکھو گے تھوڑی سی؟ تو وہ نا اوپر والوں سے بنا کے رکھتے تھے ٹھیک ہے اور نیچے والوں کو جو ہے نا کھلا کھاتا اپنا نچھاور کرتے تھے. تو نیچے والے ان سے لے کے نا اوپر والوں سے لائن بنا کے ان کو سائڈ میں کر دیا کرتے تھے. صحیح ہے کیونکہ وہ ڈیل اچھی کر لیتا کریک کر لیتا پہلے. تو سمجھائی پھر میں نے بات کہ یہاں سے یوں چل رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں سارے کام ٹائم پہ کر رہا ہوں ساری ٹائم لائنس پوری کر رہا ہوں. وہ تیز سراریاں مجھے نہیں آتی جو لوگوں کو آتی ہے. نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا وہ مجھے پتا کیا کہہ رہے ہیں پوزیشن سن لیں نا تو دماغ گھوم جائے لوگوں کا. پیسہ بھی اللہ نے ان کو بہت دیا پوزیشن نہیں ایسا کہ بہت سارے سی اوز مطلب کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیشہ نیچے کے لیول کے لوگوں کو جو ہے کنسلٹیشن چاہیے ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ اوپر جا رہے ہیں نا اتنا آپ اکیلے ہیں. آپ اپنی آرگنائزیشن میں تو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے کسی سے کیونکہ ولنریبلٹی ہے اور ان کو تو دکھا نہیں سکتے لیڈر. سی ای او ول ڈسکس ہز ایشوز ود انادر سی ای او. یس کیونکہ ناٹ ود اے جی ایم اور جو ہورائزن اس کے سامنے کھلا ہوا ہے وہ کوئی کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا عام آدمی. نہیں سوال ہی نہیں کہ یار میں خالی فائنانس کا بندہ نہیں ہوں میں خالی ایچ آر کا نہیں ہوں میں ایک ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں امیج ہے ساری چیزیں. دیکھیں جو سی ای او ہوگا نا وہ سی ای او سے بات کرے گا. ایک پرائم منسٹر ہوگا پی ایم سے بات کرے گا. وہ چیف منسٹر سے تھوڑی اپنے ایشوز ڈسکس کرے گا. ہائرارکی آف آرڈر میں آپ کو ہمیشہ اپنے سے بڑوں سے بات کرنی پڑتی ہے. بھائی آپ بتائیں آپ کے کیا چیلنجز ہیں. پاکستان کا بھی جو چیف ہے یا پاکستان کی جو بڑی بینچ بیٹھی ہوئی ہے وہ رشیا کے یو ایس کے ان کے بڑوں سے پوچھے گی نا یا کوئی بڑے اسلامک ملکوں کے بڑی چیزیں آپ یہاں پہ کیسے چلا رہے ہیں یہاں پہ. لیکن ماشاء اللہ ان کاموں کے اندر ہم تو الحمدللہ چلا ہی لیتے ہیں اپنی چیزوں کو. سو میری نظر کے اندر کارپوریٹ کے اندر بھی بہت مسئلے مسائل ہیں. ایک انسان کو صرف یہ لگتا ہے کہ صرف اسکل سیٹ اور سچائی کے ساتھ میں اوپر آ سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. میرے حساب سے اگر میریٹوکریسی کے اندر آپ بولے نا خالی اسکل سیٹ تو اسکل سیٹ کے اندر پھر اس کا ضبط اس کا ایکسپوجر اس کا ڈیل کریکنگ اس کی مینٹل کیپیسٹی اس لحاظ سے قوت برداشت کیا ہے فور بیرنس کتنی یہ سارے اسکل سیٹ کے اندر ڈالنا. پھر آپ خالی ٹیکنیکل اسکل کیوں ڈالتے؟ حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو پھر کردار اوپر آ جاتا. سر میں حضرت عمر کا دور نہیں ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دور ہے کسی اور کا. کارل مارکس چلا رہے ہیں آج کے دور کے اندر سسٹم کو. تو آپ نے یا تو بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ. وہ کسی نے کہا نا کہ بھائی حضرت عمر کے لباس میں 14 پیوند تھے تو میں نے اس کو بولا بھائی وہ 14 پیوند تھے لیکن وہ جیروسلم فتح کرنے جا رہے تھے. ہاں تمہارے 14 پیوند اور یہیں بیٹھے ہو یہ مسئلہ ہے. ہاں یا تو دور ویسا ہو کہ آپ جیروسلم 14 پیمن کے بعد انہوں نے وہ فتح کر رہے ہیں از وکٹوریس. بیزنٹیم ہلا دیا انہوں نے آگے سے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو نا ڈیموگرافک سمجھنی چاہیے حالات سمجھنی چاہیے وقت سمجھنا چاہیے. یہ کام اس طرح ہوگا ہی نہیں. تو بہت بڑی جگہوں کے اوپر نا موریلٹی اسپریچویلٹی پروفیشنلزم پرسنل ایشوز کلیکٹیو گڈ ہائر ایول لیسر ایول یہ بڑے اصول ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کسی چیز پہ اٹیمپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہی تو لوگوں کو ہم بتاتے ہیں. یہاں پر کارپوریٹس میں بے وفائی ہیں ایک طرح کی ٹرسٹ فیکٹر پھر کانفیڈینشیلٹی بندے توڑتے ہیں ایک دوسرے کے. پھر یہاں پہ پرانے اپنے لڑکوں کو سنبھال کے رکھنا کہ بھائی بازار تو آپ کو پتا ہے دیر ہنٹرز آل آؤٹ دیر وہ تو ہنٹ پہ نکلے ہوئے ایک ویک پوائنٹ ملے گا تو آفرز آ جائیں گے. یہ کتنے مسئلے آتے ہیں اس حوالے سے لے کے کہ جی اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. ہاں اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. اب کیا گائیڈ کریں گے ہم یہاں پر اس کو. تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو سیکھنا چاہیے نا پاکستان سے کہ چائنا بھی راضی امریکہ بھی راضی کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں. آپ
دیکھیں نا گراؤنڈ پہ آپ سمجھیے نا صحیح کام کیا نا. اگر کوئی دوسرا ملک آپ کے خلاف فل بدماشی پہ اترا ہوا ہے, دلیل بھی کر رہا ہے, مورل کنسٹرکٹ میں بھی گرا رہا ہے, ہر ڈومین میں آپ کو کہ چیلنج آپ کے پاس J10 اور F16 دونوں ہے. ہاں ہمارے پاس وہاں کا بھی ہے یہاں کا بھی ہے. امتزاج تو اصل پاکستان کے اندر نا دوستی سب سے. سو دیز آر ویری کروشل تھنگس جس کے اوپر بڑی ایک حکمت آمیز بات ہونی چاہیے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا فن ہے جی لوگوں کے مسائل کو کھولنا سمجھنا. تھینک یو, جزاک اللہ شیخ, اٹ ریئلی ہیلپڈ اے لاٹ. ان شاء اللہ.